بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش نیوز نیٹ ورک چینل سے میں ہوں تاج محمد جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات۔ آج ہمارے سامنے بہت سارے موضوعات ہیں، اس میں ارشد شریف شہید، اس کا جنازہ، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ان کی پریس کانفرنس ہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے، اس حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ارشد شریف کی بات کرتے ہیں۔ اس پوری ڈسکشن میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب چودھری نثار صاحب۔ ہم آپس میں یہ سارے موضوعات پہ کوشش کریں گے کہ مختصر سے ٹائم میں ایک سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ارشد شریف، جنہیں سچ بولنے کی پاداش میں زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا، گزشتہ روز ان کا جنازہ تھا، اور اس جنازے میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کیا۔ جی، ارشد شریف کے جنازے کے موقع پر ہجوم جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اور ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ لوگ جو نا انقلاب انقلاب اور لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے، اور نماز جنازہ کے بعد بالآخر ارشد شریف کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ارشد شریف کی جو شہادت ہے، اس پہ جتنے منہ اتنی باتیں والی صورتحال ہے کہ جس کو جدھر سے کوئی خبر ملتی ہے وہ جھوٹی ہے، سچی ہے، جو بھی ہے وہ اس کو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، اور اس میں حقائق جو ہیں وہ کدھر چھپے ہوئے ہیں، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ابھی تک، جب تک کہ پوری طرح اس کی چھان بین نہیں ہوتی کہ ارشد شریف کو کیسے باہر بھیجا گیا، وہ کیسے نیروبی گیا، اور پھر اس کو وہاں پہ زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ صرف ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ارشد شریف نے 14 جولائی کو صدر مملکت کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے صدر مملکت کو بتایا کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، اور اس کے رد عمل میں صدر مملکت کی جانب سے ایک خط پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کو لکھا گیا کہ ارشد شریف نے انہیں ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے اپنی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے بعد پرائم منسٹر آفس کی جانب سے کیا اس پہ ایکشن ہوا، کیا رد عمل تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس پہ چودھری صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، چودھری صاحب کیا آپ کے تاثرات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اور کچھ حقائق اگر آپ کے علم میں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بہت شکریہ تاج صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ ارشد شہید کی وفات پر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ گزارش یہی ہے کہ اس وقت ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہے، اور وہ مختلف اینگل سے مختلف زاویوں کے ساتھ جو ہے نا بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب تک اس کی مکمل تحقیقات ہو کر سامنے نہیں آتی، ہمیں اس موضوع پر زبان درازی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کوئی غلط قسم کی افواہیں بھی پھیلانی چاہیے۔ ارشد شریف ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ تھے، نامور صحافی تھے۔ ہمیں ان کی شہادت کا نہ صرف افسوس ہے، بلکہ میں حکومت سے مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ اس کی غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے کے ساتھ اس کی انکوائری کرائیں، بلکہ اگر ممکن ہو سکے تو اس کی انکوائری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے بھی کروائی جائے۔ جیسا کہ تاج صاحب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک 3 رکنی ٹیم جو ہے وہ کینیا روانہ ہو چکی ہے، اور اس کو وہاں پہ جا کے تفتیش کرنے میں ظاہر ہے کچھ دن لگیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ وہاں پہ جو تفتیش ہوگی اس میں انشاءاللہ موجودہ گورنمنٹ بھی اور ہمارے جو ادارے ہیں جنہوں نے اس موقع کے اوپر آ کر وضاحت کی کہ ارشد شہید کی وفات کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی
کی پریس کانفرنس، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صاحب ایک آپ کو میں کاٹتے ہوئے ایک تھوڑا سا جو ہے نا کہ ارشد شریف کا جو جنازہ تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی شامل تھی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نمائندگی زلفی بخاری صاحب نے کی جو وہاں پر موجود تھے. ہمارا ایک ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے ہمارے نمائندے کی، وہ ہم انشاءاللہ الگ سے آپ کو سنوائیں گے. تو جی آپ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جو سب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کا جو سربراہ ہے اس کو میڈیا پر آ کر وضاحت دینا پڑی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کی پہلی بار جو میڈیا پہ آنے کا آپ نے بات کی ہے، میں نے جس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے جب چارج سنبھالا تھا تو میرے ایک ذریعے سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ جو ہیں ٹوٹلی جو ہیں وہ پروفیشنل قسم کے فوجی ہیں، اور وہ نہ تو کیمرے کے سامنے آتے ہیں اور نہ میرا مطلب ہے کہ اس قسم کی وہ اخبارات میں تشہیر چاہتے ہیں. اور یہی ہوا، آپ نے دیکھا کہ کتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود، بلکہ انہوں نے خود منع کر دیا تھا کہ نہ تو میری آپ نے اخبار میں کوئی خبر چھاپنی ہے تو نہ ہی میری آپ نے کسی فوٹو لینی ہے. کل جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم کے سامنے آئے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو ہر چیز واضح طور پہ نظر آ جاتی ہے. اگر آپ کو ان کی پوری پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے مجبوراً اپنے ادارے کی خاطر جو ہے نا یہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، یا میں آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی ڈینجرس ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہوئی ہے اس پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں کہا ہے کہ جس وقت لوگ گٹھے ہوتے ہیں تو لامحالہ وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے ملک کا جو استحکام ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، ہر کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے. اور اسی تناظر میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کو ملاقاتوں کے بعد دوسرے دن وہ مختلف ان کا موقف بھی آتا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں لیکن اس کی وضاحت کے لیے وہ سامنے آئے تھے کہ تاکہ میں یہ قوم کو یہ بات ایک بہت اچھی جو بات ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ان کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اچھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے عوام کے جمہوری حق کو تسلیم کیا ہے، اور عوام کے احتجاج یا کسی بھی جگہ پر آنے جانے کے لیے انہوں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جیسا کہ ہمارے وزیر داخلہ یا حکومت کے جو زعماء ہیں وہ کر رہے ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب ہیں مثال کے طور پہ، وہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ووٹرز، میں بھی ان میں شامل ہوں، ساری قوم جو ہے نا اس میں شامل ہے، تو ان کو جتھے قرار دے رہے ہیں. یہ وہی جتھے ہیں جنہوں نے عمران خان کو یہ حالیہ جو انتخابات گزرے ہیں اس میں ان کو بھی کچھ سیٹیں ملی ہیں، زیادہ عمران کو ملی ہیں، عمران خان صاحب کو. تو یہ جمہور ہے، اسی جمہور کو وہ جتھے قرار دے کے ہم ان کو روک لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، گولیاں، ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس کے شیل اور اس طرح کا کافی سخت رد عمل. لیکن اس کے برعکس ہمارے عسکری ادارے کے ترجمان جو ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی. اس پر ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ جمہوری حق جو ہے عوام کا اس کو تسلیم کیا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ملک کو درپیش کوئی خطرات، ملک کی معیشت کو یا عوام کو یا ملکی املاک کو کوئی خطرات درپیش ہوئے تو اس کی اجازت نہیں جائے گی، یہ بات بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں انہوں نے عوام کے جمہوری حق کے بارے میں، اس کے حق میں جو بات کی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہ کل مختلف جو پلیٹ فارم پہ اس وقت باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، چاہے ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا معاملہ ہو، یا پھر ملک میں جو ہے عدم استحکام کا معاملہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہم نے اس ملک کی خاطر، قوم کی خاطر ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ہمارے ملک اور قوم کو نقصان پہنچے. اور آپ کی باتیں بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر
خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں گو کہ ان کا جمہوری حق ہے اور قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار بھی ہے، اور وہ اس وقت ایک بہت بڑا قافلہ لے کے آج وہاں سے لاہور سے نکلیں گے اور پھر یہاں پہ اسلام آباد انہوں نے آنا ہے، اور یہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کو اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آپ نے بات کی پریس کانفرنس کی، جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے وہ کوئی غلط کام نہیں کرنا جس سے ملک ہمارا عدم استحکام کی طرف چلا جائے۔ اگر اس موقع پر فوج کی خدمات کی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی نہ صرف بھرپور مدد کریں گے بلکہ اس کے لیے ہم فوج بھی جو ہے وہ لگانے کو تیار ہے۔ جی بڑا اچھا آپ نے تجزیہ یہ۔ اچھا ایک جو ہے وہ معاملہ ہے لانگ مارچ کا۔ آج بروز جمعہ عمران خان لبرٹی چوک لاہور سے اس لانگ مارچ کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ جی ٹی روڈ کے راستے سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ حکومت نے اس مارچ کو بہت سختی کے ساتھ روکنے کی پلاننگ کی ہے۔ وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کی بہت بھاری نفری جو ہے، پھر اس میں رینجرز ہیں اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی بھی مدد ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس کے شیل اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہے نا وہ دے دی ہیں پولیس کو۔ طاہر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے اس ملک میں اس وقت ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے، ربڑ کی گولیاں، شیلنگ اور پھر اس کا واٹر ٹینک، دیگر اور بھی جو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں کہ ہم نے ان کو روکنے کے لیے ہر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لڑکارا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ رانا ثناء اللہ میں آ رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ تو مقصد میرا یہ کہنے کا کہ اس وقت آپ کے ملک میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ کو آپ جمہوری جنگ کہیں یا میرا مطلب ہے کہ کسی اور جنگ سے منسوب کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن خدارہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو سوچنے کا، سمجھنے کے عمل سے گزرنے کا وقت ہے۔ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن چوہل صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آواز خلق جو ہے اسے نکارہ خدا سمجھے ہیں۔ عوام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے نا خیبر سے کراچی تک وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ ہے، تو آپ یہ ان کو جتھے قرار دے کے مسترد نہیں کر سکتے، ان کے جمہوری حق کو جو ہے نا آپ نہیں دبا سکتے اس طرح جس طرح کے دبایا جا رہا ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ وہ بھی درست ہے کہ کوئی ایسی محاذ آرائی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے لگے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ دو مخالف قوتیں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اس چیز سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ نہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد تھا جی، گزارش یہ تھا صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا مطلب ہے کہ کوئی لانگ مارچ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ہر جماعت نے کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے، خود انہوں نے مریم نواز نے کیا ہے۔ اگر عمران صاحب آج کر رہے ہیں تو بالکل ان کو یہ جمہوری حق حاصل ہے اور ان کو لانگ مارچ کرنے دیا جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ انہوں نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن طریقے سے ہم اپنا جمہوری احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، اور یہ احتجاج کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ صرف اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ جو اس وقت ملک میں الیکشن نہیں کروا رہے، آج الیکشن کروا دیں، عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لیکن گزارش میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لانگ مارچ کے ذریعے آپ کسی کو اقتدار سے اگر محروم کر دیں گے یا کسی کا اقتدار آپ چھین لیں گے تو کل یہ ریت پڑ جانی ہے، اس سے آپ کی جمہوریت کو کمزور ہونے کا اندیشہ ہے، آپ کے ملک میں نہیں چوہل صاحب لانگ مارچ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، انہوں نے بھی واضح کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی واضح کی ہے، لانگ مارچ کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کسی کی حکومت کو، یہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو گرا دیں یا اس پر قبضہ کر لیا جائے، نہیں، وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کا مطالبہ ہے، عوام کی ایک واضح اکثریت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، عوام جس کو منتخب کریں وہ اقتدار میں آ جائے، اور جس کو وہ ووٹ نہیں دیں گے وہ ظاہر ہے اقتدار سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ تاثر جو ہے نا یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کا مقصد حکومت پر خام خواہ کی چڑھائی اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یا اس کو گرانا، ایسا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فرائیڈے ہے اور خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہونے والا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کل بھی ایک تقریب میں شرکت کی ہے، وہاں پہ بے شمار لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہر آدمی نے اس وقت یہ کی نظریں جو ہے وہ لانگ مارچ پہ لگی ہوئی ہیں، ہر کام جو ہے وہ آپ کا رک چکا ہے، کوئی ملک میں کاروبار نہیں ہو رہا، تمام لوگ جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں جو آئے دن، میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے باتیں ہوتی ہیں، لانگ
لانگ مارچ کے حوالے سے ہوتی ہیں، یا میرا مطلب دھرنوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، یا ملک میں جلسے جلوس کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے میرا مطلب ہے کہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ میرا مطلب ہے کہ آئے دن میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے کام کر کے ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جائیں۔ جی جوئی صاحب، اچھا تجزیہ کیا آپ نے۔ ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ عوام جو ہیں ان کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، اور کسی بھی شہر میں آنا جانا یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے، آئین اور قانون ان کو یہ حق دیتا ہے جس سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ کل ہم نے دیکھا ہے راستے میں، ہم ایک جگہ گئے تھے G15 یا 14، تو واپسی میں دیکھا ہم نے دائیں بائیں کنٹینروں کی ایک جو نا پہاڑ بنے ہوئے ہیں دائیں بائیں۔ جی وہ ایک ہفتے سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارا جتنے بھی کنٹینر یہ سارے خان صاحب کو روکنے کے لیے لگائے گئے ہیں، لیکن خان صاحب کا قافلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ لاہور سائڈ چلے گا، اور اس میں بھرپور عوامی شرکت بھی ہوگی، اور بے تحاشا لوگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اس دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں، لانگ مارچ میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے بات یہ کہوں گا کہ اگر میرا مطلب ہے کہ بات افہام و تفہیم کے ساتھ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہمارے ملک میں کوئی عدم استحکام پیدا نہ ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی آفات و بلیات اور کوئی کسی ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے جو ملک کے اور عوام کے حق میں نہ ہو۔ تو یہ بہت تیزی کے ساتھ سیاسی صورتحال جو ہے نا اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ہر لمحہ جو ہے پچھلے لمحے جو گزر رہا ہے اس کے بعد نیا آنے والا لمحہ اس میں صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا آپ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ان کو بتاتے رہیں گے کہ کیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، گزارش یہ ہے طاہر صاحب کہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ اپنے ملک میں الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں، اور جو حکومت جماعت جیت کر آتی ہے حکومت اس کے حوالے کر دی جائے، تو یہ سارے جتنے بھی سلسلے اس وقت آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا ملک ایک دفعہ پھر جو ہے نا میں ترقی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کے ملک کی جو ترقی ہے، تعمیر و ترقی ہے، وہ رکی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ رکی ہوئی ہے۔ آپ اس کو دوبارہ روان رکھنے کے لیے ایک فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں عام انتخابات جو ہے نا وہ کروا دینے چاہیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جمہوری رویے جو ہیں ان پر سختی سے کاربند ہونا چاہیے، خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتوں کا جو فرائض ہیں ان میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ رائے عامہ کو ہموار کریں۔ تو جو ہمارے سیاستدان کہیں گے عمل کریں گے وہی عمل جو ہے نا ہمارے عوام کا بھی ہوگا۔ تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں چوئی صاحب، آئندہ پھر کسی پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔